بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. اور لوگوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ تو اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ جانتے بھی نہیں ہیں. ان کے دلوں کے اندر نفاق کا مرض ہے. اللہ رب العزت نے ان کے مرض میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہیں، اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی شریعت کی تکذیب کی. وہ اللہ رب العزت کی شریعت کی تکذیب کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد مت مچاؤ تو کہتے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، خبردار یہ لوگ تو فسادی ہیں لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے، جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے، تو کہنے لگے کیا ہم ایسے ایمان لے آئے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ خبردار کہ حقیقت میں یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے جیسے گزشتہ تفسیر میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ سورہ بقرہ کی شروع کی جو 5 آیتیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان 5 آیتوں میں متقیوں کا تذکرہ فرمایا، جنتی گروہ کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد کی 15 آیتیں اللہ رب العزت نے کافروں اور منافقوں کے بارے میں نازل فرمائیں. ان 15 میں سے 2 آیتیں کافروں کے بارے میں جس کی تفسیر گزشتہ مرتبہ ہو گئی تھی، گزشتہ ہفتے میں ہو گئی تھی. اب یہاں سے اللہ رب العزت منافقوں کا تذکرہ فرما رہے اور ان کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے 13 آیتیں نازل فرمائی. منافق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے منافقوں کی تعریف بیان فرمائی کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے یعنی دل کے اعتبار سے، نیت کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے وہ ایمان والے نہیں ہیں. زبان سے اقرار تو کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر اللہ کی اور اس کے رسول کی نفرت بھری ہوئی ہے، دشمنی بھری ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کہ وہ جلے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے منافقوں کا تذکرہ فرمایا. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے دربار میں نفاق اور منافقت کی سزا کہ کفر اور شرک سے بڑھ کر ہے. کفر اور شرک کی جو سزا ہے
اس کے سلسلے میں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، کافروں کو ایسی ایسی سزا دی جائے گی. لیکن جب بات منافقوں کی آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے بالکل آخری طبقے میں ان کو ڈالا جائے گا. زبان پہ کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، اس کو منافقت کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت ڈرایا، بہت ڈرایا کہ زبان سے کچھ اور کہو اور دل میں کچھ اور ہو، کہ یہ ہماری اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں، ڈبل ڈولکی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ منافقین ایسے ہی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واہ واہی، صحابہ کرام کی تعریفیں، اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہٹ کر اپنے دوستوں کی محفل میں جاوے تو نعوذ باللہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرے، صحابہ کرام کی برائی کرے، اللہ رب العزت کے دین کی برائی کرے. غزوہ تبوک کے موقع پر جب صحابہ کرام کے درمیان تنگی کا ماحول ہوا اور اسباب کی قلت، تو منافقین دلی دل میں خوش ہونے لگے. دلی دل میں کیا ہونے لگے؟ خوش ہونے لگے. ایمان والوں کو تکلیف پہنچی نا، صحابہ کرام کو تکلیف پہنچی نا، خوش ہونے لگے. اور یہ منافقین اتنے بدبخت کہ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ رب العزت نے سورت نازل فرمائی، سورہ احزاب 21ویں پارے میں اللہ رب العزت نے سورہ احزاب نازل فرمائی ہے. سن 5 ہجری کے اندر ایک غزوہ پیش آیا. اس کی مختصر سی تاریخ یہ ہے کہ یوں کہیے کہ تمام مکہ والے، مشرکین مکہ، کفار مکہ، یہود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنے لوگ تھے سب اکٹھا ہو گئے اور سب نے ملی جلی ایک تعداد تیار کی، جس کی تعداد کتابوں میں 15,000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے، اور پوری ہتھیاروں کے ساتھ لیس، اسباب کے ساتھ لیس، سواریوں کے ساتھ، کہ پختہ ارادہ کر چکے تھے کہ سن 5 ہجری میں مدینے کا نام و نشان مٹا دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، وہ جس علاقے میں رہتے، جس بستی میں رہتے، کہ اس کا کیا کر دینا بالکل نام و نشان. کہ کفار مکہ بھی اکٹھا ہو گئے، یہودی بھی اکٹھا ہو گئے، اور ان یہودیوں اور کفار مکہ کے درمیان میں جو سفیر بنے ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ منافقین ہیں. وہ کون ہیں؟ منافقین ہیں. کہ مدینہ کے اندر کیا ایکٹیویٹی چل رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تیاریاں ہیں، کہ A to Z خبر ہے سامنے پہنچائی جا رہی ہے. منافقین. بڑا دلچسپ واقعہ اللہ رب العزت نے 21واں پارے میں انشاءاللہ زندگی رہی انشاءاللہ سورہ احزاب کی بھی تفسیر کریں گے. بڑی عجیب و غریب داستان ہے غزوہ خندق کی. کن حالات کے اندر خندق کھودی گئی. یہی وہ موقع ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے 2 پتھر باندھے. ایک صحابی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو انہوں نے کپڑا ہٹایا تو پیٹ کے اوپر کیا تھا؟ ایک پتھر بندھا ہوا تھا، کہ بھوک کی وجہ سے کمر جھکی جا رہی تھی. ہم بار بار سنتے پتھر باندھا، لیکن پتھر کیوں باندھا جاتا ہے؟ کبھی سوال پیدا نہیں ہوا دماغ میں پیٹ سے پتھر کیوں باندھا جاتا ہے؟ جب پیٹ خالی ہوتا ہے نا، بھوک جب شدت کی لگتی ہے نا تو کمر جھک جاتی ہے. کمر کیا ہوتی ہے؟ آدمی کے اندر کھڑے رہنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. کھڑے رہنے کی طاقت کیا ہو جاتی ہے؟ پیٹ خالی ہوتا ہے نا، ہلکا ہوتا ہے نا پیٹ، تو کھڑے رہنے کی. لیکن اگر پیٹ کو بھاری کر دیا جاوے تو کہتے کھڑے رہنے کی طاقت، کیپیسٹی پیدا ہو جاتی ہے. تو پیٹ کو بھاری کرنے کے لیے پتھر باندھا جاتا ہے. اس کو پتھر باندھنے کا مطلب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتایا تھا کہ 2 پتھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے بندھے ہوئے تھے. اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ فاقے کی حالت میں تھے. تو اس وقت بھی غزوہ خندق کے موقع بھی ان منافقوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا. اور صحابہ کرام کی تعداد کتنی بتائی جاتی ہے اس وقت؟ 2200. اور پھر اس کے اندر بھی عین موقع پر جو منافقین تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ محمد تو جان اور تیرا رب جان ہے، کہ ہم تو چلے. بولے ہمارے گھروں کے اندر ہماری اولادیں اکیلی ہیں، ہماری بیویاں اکیلی ہیں، ان کا خیال کون کرے گا؟ ہماری کھیتیاں ہیں، ہمارا یہ ہے، ہمارے وہ، ہم تو چلیں. اینڈ موقع پر، اینڈ وقت پر، کہ جب کافروں کی طرف سے
بالکل ایسی تیاری ہے، اور چاروں طرف سے مدینے کو کیا کر لیا گیا ہے؟ گھیرے میں لے لیا گیا چاروں طرف سے۔ پھر یہ منافقوں نے کیا کیا؟ دھوکہ دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ منافقین ہیں، کچھ لوگ منافقت پرستے ہیں، نفاق ان کے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے، کہ کہتے تو ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، لیکن بات جب عمل کی آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ بات جب عمل کی آتی ہے کیا کرتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں، بنی اسرائیل کی طرح۔ بنی اسرائیل کا واقعہ بھی اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا۔ بنی اسرائیل جو ہے اپنے وقت کے نبی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہماری مدد کرے، اگر اللہ ہماری مدد کرے گا تو ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اور اللہ رب العزت نے اگر جہاد کا حکم دیا تو ہم جہاد میں نکلیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے وقت کے نبی کی دعا سن لی اور ان کی مدد آئی، اللہ رب العزت نے مدد فرمایا، اللہ نے حکم دیا کہ چلو اب جہاد میں نکلو۔ تو کیا کہنے لگے؟ اذهب انت وربک، کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اور آپ کا پروردگار جاؤ لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو آرام سے بیٹھیں گے، ہم نہیں آنے والے۔ یہ بنی اسرائیل کی روش ہے جو منافقوں نے اختیار کری۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ کیا بات ہوئی، زبان سے اقرار کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، اور بات جب عمل کی جاتی ہے تو مکر جاتے ہو، پیٹ پھیر لیتے ہو، کہ پیٹ پھیرنے والے اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اسی لیے وعدہ خلافی کی بہت سخت سزا ہے، بہت سخت سزا ہے وعدہ خلافی، جھوٹ بولنے والے کی بہت سخت سزا ہے، جھوٹی گواہی دینے والے کی بہت سخت سزا، اتنی سخت سزا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے لا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، کہ جو جھوٹ بولے، جھوٹی گواہی دے، غلط بیانی سے کام لے کے ان کی گواہی مت قبول کرو تم ہمیشہ، لا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ یہ منافقت کی علامت ہے، یہ نفاق ہے کہ آدمی کہے کچھ اور کرے کچھ۔ اللہ پاک فرماتے من الناس من یقول آمنا باللہ، منافق اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اللہ پاک فرماتے ما ہم بمؤمنین، کہ وہ حقیقت میں ایمان والے نہیں تھے، جب عمل کی باری آتی تھی تو پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں ہے، کھڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک کیا فرماتا ہے ما ہم بمؤمنین۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ منافق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لے اور ان کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں، اور ہماری زندگی سے تو نمازیں غائب ہیں۔ منافقین، حضرت شیخ صاحب نے لکھا ہے نا کہ منافقوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی جماعت چھوڑنے کی، نماز چھوڑنے کی بات تو دور ہے، منافقوں کی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ مدینہ میں جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پڑھتے تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے ما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل ان کا جو ہے وہ اللہ کی محبت سے خالی ہے، دنیا کی محبت غالب ہے، اللہ کے رسول کی محبت دلوں کے اندر نہیں ہے، اللہ کی شریعت کا احترام، اللہ کی شریعت کی محبت دل میں نہیں ہے۔ محبت ہے تو کس کی ہے؟ کہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کی محبت ہے دلوں کے اندر بھری ہوئی ہے، اللہ کے غیر کی محبت، شریعت کے خلاف جو چیزیں ہیں ان کی محبت دل کے اندر بھری ہوئی ہے۔ پھر چاہے وہ نماز پڑھ لے ہوئے، پھر چاہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا لے ہوئے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کتنی بڑی بات، منافقت کتنی خطرناک چیز ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے اور مومنین کو دھوکہ دے رہے، کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے۔ اللہ کو دھوکہ دینا ہوا نا کہ زبان سے اقرار تو کر رہا ہے لیکن عمل اس کے مطابق نہیں ہے، دل کے اندر وہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے، تو وہ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دے رہے اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ حقیقت میں اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔
ایک آدمی چوری کرتا ہے نا تو چاروں طرف دیکھتا ہے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے, اور پھر چوری کر لیتا ہے, اور پھر کیا سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا, حالانکہ وہ ناکام ہے. وہ کیا ہے, اس کا یہ سوچنا کہ میں کامیاب ہو گیا, یہ غلط ہے. یہ کیسا ہے, غلط ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک کہاوت ہے نا کہ سیانہ کوا کس پہ بیٹھا, نجاست پہ بیٹھا. یہ ایسی ہے, ایسی بات ہے کہ چور چوری کر رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی دیکھتا نہیں ہے اور چوری کر لیتا ہے, اور کیا سمجھتا ہے کہ اپنا کام بن گیا. کام نہیں بنا حضرت, کام بگڑ گیا. کام بنا نہیں ہے, کام کیا ہو گیا, اور کیسا بگڑا کہ اگر اسلامی حکومت ہوگی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, دوبارہ چوری کی ہمت نہیں کرے گا. اور اس کے ہاتھ ایسے کاٹے جائیں گے کہ جو لوگ دیکھیں گے نا ان کی بھی کبھی ہمت نہیں ہوگی چوری کرنے کی. حالانکہ وہ اپنے تئیں کیا سمجھ رہا ہے کہ اپنا کام بن گیا, خیانت کر لی اپنا کام بن گیا, چوری کر لی اپنا کام بن گیا, زنا کر لیا اپنا کام بن گیا. کہ نہیں, یہ کام بنا نہیں ہے, یہ کام کیا ہوا ہے, بگڑا ہے. ایسا ہر شخص کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے وقت یہ سوچ رہا ہے, یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا کام بن گیا, خدا کی قسم اس کا کام بنا بگڑا ہے. اللہ پاک وہی فرماتے ہیں کہ یہ منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی غیر موجودگی میں کچھ اور. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے, ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے. اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں, ان کا سمجھنا غلط ہے. یہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. کس کو دھوکہ دے رہے, کہ ان کی منافقت کی وجہ سے اور ان کی نفاق کی وجہ سے کہ ان کے ہی جسموں کو اور ان کی ہی ذاتوں کو اللہ رب العزت جہنم کے اندر پھینکے گا. اس میں ایمان والوں کا کیا نقصان, اللہ کے نبی کا کیا نقصان, اللہ رب العزت کا کیا نقصان. اللہ تو بے نیاز ہے, اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے, اللہ کے نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے, بے نیاز ہے. اس لیے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچنے کا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. بات سمجھ میں آئی. علماء نے بھی لکھا ہے کہ یہ بھی منافقت کی علامت ہے, یہ بھی شرک کی علامت ہے, ایمان کی کمزوری کی بات ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے اور چاروں طرف دیکھے, غور کرے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. اور ہمارے استاد تو ابھی کیونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ چل رہا ہے, موبائل کا زمانہ چل رہا ہے, بہت باریک بات ارشاد فرماتے تھے کہ اب تو موبائلوں کے اندر بھی لوگ چلتے ہو گئے. کیا چلتے ہو گئے لوگ, کوئی چیک نہ کر لے, کوئی دیکھ نہ لے. تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ دل میں بات بیٹھی ہے کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ من ذلک نہیں دیکھ رہا ہے. مخلوق کی دیکھنے کی پرواہ ہے, رب ذوالجلال کے دیکھنے کی پرواہ نہیں ہے. منافقوں کا یہ تو نظریہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں, صحابہ کرام کی غیر موجودگی میں ان کی برائیاں کرتے تھے ان کے پیٹ پیچھے. تو کیا اس وقت یہ عمل کرتے وقت ان کا یہ گمان نہیں تھا, اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے بہرحال, اگر کوئی نہیں سن رہا ہے تو اللہ تو سن رہا ہے, اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے, آپ چار دیواری میں کیوں نہ ہو. اللہ پاک ایک جگہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, ولو کنتم فی بروج مشیدہ, مضبوط قلعے کے اندر تم بند ہو جاؤ, چاروں طرف سے بالکل پیک, ایک ہوا کا جھونکا بھی اندر نہ آ سکتا ہو, پھر بھی اللہ رب العزت کیا کر لے گا, وہاں سے پکڑ لے گا. موت کا وقت ہوگا تو وہاں سے موت کیا ہو جائے گی, آپ کانچ کی پیٹی کے اندر بند ہو جاؤ, بالکل پیک, کچھ کوئی چیز آر پار بھی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن موت کا وقت ہوگا تو موت وہاں پہ بھی آ جائے گی, موت کا وقت ہوگا تو موت کیا آ جائے گی, وہاں پہ بھی آ جائے گی. اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. تو چاہے ہم اپنے گھر کے دروازے کو اندر سے ساکل مار لے وے, پردے ڈال لے وے, باریاں بند کر دے وے, مخلوق کے دیکھنے کی جتنی چیزیں وہ بند کر دے, کیمرے لگے کیمرے بند کر دے وے, اور پھر اپنے کام میں مشغول ہے, تب بھی اللہ تو دیکھنے والا ہے, تب بھی تو اللہ پاک فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا, اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو. اللہ پاک فرماتے ما یخدعون الا انفسہم, کہ ایسے لوگ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے. کس کو دھوکہ دے رہے, یہ کوئی بات نہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. یہ تو شتر مرغ والی بات ہو گئی نا, اس کے پہلے بھی بتائی تھی نا میں نے آپ کو بات. شتر مرغ دیکھا نا, اس کو ایمو بولتے میرا خیال سے, ایمو پرندہ آتا ہے, ابھی اپنے یہاں احمد آباد کے اس میں بھی ہے, زو میں بھی ہے, احمد آباد کے زو میں بھی ہے. تو اس کا جسم بڑا ہوتا ہے, اس کا جسم کیا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, اور اس کی گردن پتلی سی ہوتی ہے, ایسی لمبی پتلی سی گردن ہوتی ہے, منہ چھوٹا سا ہوتا ہے, جسم بڑا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں کہاوت شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی کتاب میں لکھی ہے
کہ جب شکاری اس کا شکار کرنے جاتا ہے نا اور یہ شکاری کو دیکھ لیتا ہے تو کیا کرتا ہے معلوم؟ کہ مٹی کے اندر اپنا منہ چھپا لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مٹی میں اپنا منہ چھپا لیتا ہے. اور کیا سوچتا ہے گا کہ اب شکاری میرا شکار نہیں, آنکھیں بند کر لی, شکاری میرا شکار نہیں کر, لیکن اتنا بڑا جسم تو باہر پڑا ہوا ہے. تو شکاری بڑے آسانی اور سہولت والے انداز میں آتا ہے اور اس کو اٹھا کے حضرت والا حضور اعلیٰ کو لے جاتے. چلو, اور حضرت کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اب نے آنکھیں بند کر لی ہے اور منہ ڈھانک لیا ہے, مٹی کے اندر چھپا لیا ہے, تو اب شکاری اپنے کو شکار کرے گا بڑی آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ. ہم بھی چاروں طرف سے کھڑکیاں بند کر دیے, دروازے بند کر دیے, اب ہم سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. کالیا ساتھ میں لگا ہوا ہے, شیطان ہے نا, شیطان وہ شکاری ہے, وہ تو موقع کی تلاش میں ہی ہے کہ یہ تنہائی میں جاوے نے اس سے گناہ کراؤں میں, کہ یہ اکیلے میں جاوے نے اس سے کیا کراؤں میں. وہ تو فراق میں ہی بیٹھا ہوا ہے شیطان تو, اور قسم کھا کے بیٹھا ہے. کالی نے کیا کھائی ہے؟ قسم کھائی ہے, لأغوینہم اجمعین, کہ ایک ایک کو بہکاؤں گا, سب کو بہکاؤں گا. لأغوین, قسم کھا کے بیٹھا ہے. ہاں, تو اللہ پاک فرماتے ہیں یخادعون اللہ, اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ما یخدعون الا انفسہم, یہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. یہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا, اللہ پاک فرماتے ایک تدبیر وہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اور ایک تدبیر وہ ہے جو میں کر رہا ہوں. کس کی تدبیر پاورفل ہے؟ سیدھی سی بات ہے, جس نے پیدا کیا, جو مالک ہیں, جو خالق ہیں, اسی کی تدبیر پاورفل ہوگی نا. ہم چاہے دنیا والوں سے نظریں پھیر لے ہوئے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. شتر مرغ کی طرح نہ بنے کہ آنکھیں بند کر لی تو لہذا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. ہوتا ہے نا بسا اوقات کوئی ایسی چیز جس کی آدمی کو امید نہیں ہوتی نا پیش آتا, آنکھیں آدمی کی ایک دم آنکھیں بند ہو جاتی ہے, آدمی ایسا کر لیتا ہے کہ جیسے وہ مصیبت نہیں آئے گی اس کے اوپر, وہ پریشانی نہیں, وہ تو آنکھیں رہے گی. آنکھیں بند کرنے سے کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہذا اللہ رب العزت کی نافرمانی کے تعلق سے کبھی بھی یہ منافقت والی صفت نہیں آنی چاہیے. ہاں, اللہ رب العزت کی نافرمانی سب سے ہو جاتی ہے, سب سے گناہ تو ہو جاتا ہے. آسان سی شکل کیا ہے؟ توبہ ہے. آسان سی شکل کیا ہے؟ توبہ ہے. جن لوگوں نے توبہ کی اللہ رب العزت نے ان کو ستاروں کی طرح چمکا دی. جو بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہو گئے, اب ان کا حساب کتاب کا معاملہ اٹکا ہوا ہے. اب قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ بھئی یہ سچا پکا ایمان والا تھا یا کیا تھا؟ منافق تھا. تو ہمارے بارے میں بھی معاملہ اٹکا ہوا ہے جب تک کہ توبہ نہ کر لے, جب تک کہ کیا نہ کر لے, کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں ہمارا ایمان کیسا ہے, ہماری تجارت کیسی ہے, ہمارا کاروبار کیسا ہے, ہمارا گھر کا معاملہ کیسا ہے, ہمارا بول چال کا انداز کیسا. ہم مانتے ہیں کہ ہم ایمان والے. اللہ رب العزت نے تو فیصلہ نہیں سنا ہے نا کہ آپ ایمان والے. آپ کو بتایا, آپ کے پاس اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی پرچی ورچی ہے, کوئی منی آرڈر آیا, کچھ SMS آیا واٹس ایپ پہ کہ بھائی آپ سچے پکے ایمان والے ہو؟ ماشاءاللہ فیس بک بھی چل رہا ہے, ٹویٹر بھی چل رہا ہے, انسٹاگرام پہ ویڈیو بنائے جا رہے ہیں, لیکن ہے ایمان والے ماشاءاللہ. ہے کون ہے؟ ایمان والے. تو ابھی تو معاملہ اٹکا ہوا ہے. جب تک سچی پکی توبہ نہیں ہوگی اور جب تک اللہ رب العزت کی طرف مکمل رجوع نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ لٹکتی تلوار ہے. کیا ہے یہ؟ اب اللہ کی جانب سے فیصلہ کیا ہوتا ہے. اس لیے جناب اس بھرم میں نہیں رہنے کا کہ بھائی ہم تو نمازیں بھی پڑھ رہے. نمازیں تو منافق بھی پڑھتے تھے. وہ شیخ صاحب نے فضائل اعمال میں لکھا ہے ان کی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. ہم تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, منافق جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے. جہاد میں بھی کیا ہوتے تھے؟ شریک ہوتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ما ہم بمؤمنین, وہ ایمان والے نہیں ہیں. تو ہم نے تو جہاد بھی نہیں کیا اور ہماری تو نمازیں بھی چھٹی ہوئی ہے, اور پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمان والے ہیں ہم. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ پاک کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے پیغام ہے. یخادعون اللہ, کیا یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ نہیں. ما یخدعون الا انفسہم, یہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور وما یشعرون, ابھی یہ جانتے نہیں ہیں. اور یہ کب پتہ چلے گا؟ کہ جب آنکھیں کھلے گی. اور آنکھیں کب کھلتی ہے معلوم آپ کو؟ جب آنکھیں بند ہو جاتی ہے. آنکھیں کب کھلتی ہے؟ نہیں سمجھے؟ آنکھیں بند ہونے کے بعد ہی حقیقت کی آنکھیں کھلتی ہیں. یہ ظاہری آنکھیں ہیں, یہ آنکھیں بند ہوگی تو حقیقت کی آنکھیں کھلے گی. اور جب حقیقت کی آنکھیں کھلے گی نا تو پورا زندگی کا کچا چٹا سامنے آ جائے گا. او ہو یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا,
رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، آنکھوں کی خیانت، کانوں کی خیانت، زبان کی خیانت، دل و دماغ کی خیانت، وہ سب سامنے ہے، تب پتہ چلے گا کیا ہوا۔ اس لیے یہ آیت کریمہ ہمیشہ سامنے رکھنی، کیا کبھی اس طریقے سے اللہ کی نافرمانی کا کالیا تصور ڈالے نا ذہن میں کہ چلو کوئی دیکھتا نہیں ہے یہ کر لو، چلو کسی کو خبر نہیں پڑے گی یہ کر لو۔ بعض لوگ چپ کے سود کا استعمال کرتے، چپ کے کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یخادعون اللہ، تم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، وما یخدعون الا انفسہم۔ بعض لوگ چپ کے زنا کے اندر مبتلا ہے، تو کوئی جانتا نہیں ہے، چپ کے ناجائز تعلقات ہے، کوئی جانتا نہیں ہے، تجارت کے اندر کیا ہے کہ چپ کے خرابیاں چل رہی ہے، سب چپ کے چل رہا ہے، حالانکہ کچھ بھی چپ کے نہیں ہے، سب ظاہر ہے۔ سب کیا ہے؟ یہ شتر مرغ بنے ہوئے، سب کیا بنے ہوئے؟ شتر مرغ۔ خدا کی قسم جب بھی شیطان دل میں بات ڈالے نا تو وہ شتر مرغ کی داستان یاد آ جانی چاہیے۔ آنکھیں بند کر لینے سے شیطان بخش تھوڑی دے گا، شیطان تو فراق میں بیٹھا ہوا ہے، وہ چھوڑے گا تھوڑی، وہ ہماری وجہ سے اس کو اللہ رب العزت نے بھگایا ہے، لہذا وہ تو قیامت تک ہمارا دشمن بن کے رہے گا۔ ہم مر جائیں گے تو ہماری اولاد مر جائے گی تو اولاد کی اولاد، یعنی یہ آدم کی اولاد کے ساتھ تو اس نے سکہ وہاں سے لگوا کے آیا ہے اللہ رب العزت، اور اللہ رب العزت نے اس کو اختیار بھی دیا ہے۔ اللہ پاک نے کہہ بھی دیا ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے نا وہ تیری بہکاوے میں نہیں آئیں گے، تیری بات میں نہیں آئیں گے، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیروکار ہوں گے تو وہ تیرے دوست ہوں گے۔ تو اب ڈیسائیڈ کر لے ہوئے کہ ہمیں شیطان کے دوستوں میں جانا ہے یا اللہ رب العزت کے خاص بندوں میں جانا ہے۔ گناہ ہو جاتے، کس سے نہیں ہوتے گناہ؟ سب سے ہوتے۔ صحابہ کرام سے بھی کفر ہوا، شرک ہوا، لیکن جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو سچے دل سے ایمان قبول۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہلے کافر ہی تو تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ پہلے کافر تھے نا، بعد میں ایمان قبول کیا نا، لیکن وہ ایمان کیسا قبول کیا؟ بالکل سچائی، صدق اور وفاداری کے ساتھ، اس میں کسی طرح کا جھول جھال، مذبذبین بین ذالک، کسی طرح کا تذبذب نہیں تھا، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ایسا نہیں تھا، بالکل کلیئر کٹ بات۔ ایک شعر ہے نا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لینا ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آخرت کی منزل بہت کٹھن ہے، صرف ایسے کہنے سے کام نہیں چل جائے گا کہ جناب ہم تو محمدی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایمان والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفعل میں جنت میں ایک صاحب تو کہنے لگے کہ کل قیامت کے دن میرے آقا دستہ مبارک پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ اچھی بات ہے، یعنی اللہ رب العزت کی شریعت ہے، قرآن پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بس ایک شیطان نے، کالیے نے دل میں بات ڈال دی ہے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں لہذا سیدھے جنت میں جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ سیدھے جنت میں، سیدھے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کا گھر کا دروازہ سیدھے جنت میں کھلتا ہے کہ لوگ جنازہ لے کے نکلیں گے تو سیدھے اس کو کہاں پہنچا دیں گے۔ یہ حقیقت کی بات بتا رہا ہوں، بس اللہ ہماری اس سوچ کو بدل دے، اللہ ہمارے اس عقیدے کو بدل دے۔ یہ ہمارے عقیدے بنے ہوئے، تعجب کی بات ہے، آپ نماز نہ پڑھو، آپ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرو، آپ کی زبان کا انداز صحیح نہ ہو، آپ کے اخلاق برے ہو، اور آپ یوں کہیں کہ میں تو محمدی ہوں، میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لہذا اس محبت کے صدقے دفعل میں سیدھا کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک ہماری یہ سوچ ہے، اور ایک اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ایک اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ منافق نماز بھی پڑھ رہے ہیں، منافق جہاد میں شرکت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ ما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اور ایسے لوگوں کے سلسلے میں تو اللہ پاک نے کہا جہنم کے آخری طبقے میں پھینکوں گا۔ اور ہماری تو نماز کے بھی ٹھکانے نہیں، ہمارے قرآن پاک کے ٹھکانے نہیں، ہمارے اخلاق اتنے خراب ہے کہ پوچھو مت۔ باپ بیٹے سے پریشان، بیٹا باپ سے پریشان، بیوی شوہر سے پریشان، پڑوسیوں سے پریشان، اختلافات پہ اختلافات چل رہے، رشتہ داروں کے اندر قطع تعلق ہے، ایک مستقل ایک موضوع ہے جناب۔ اب میں باتیں چھیڑنے جاؤں کہ رات بیت جائے گی، لیکن یہ ٹاپک ختم نہیں ہوئے گا، موضوع ختم نہیں ہوئے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے گناہ ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آدمی منافقت اور نفاق سے محفوظ رہتا ہے۔
گناہ ہوئیں گے، مجھ سے بھی آپ سے بھی گناہ ہوں گے، انسان ہونے کے ناطے خواہشات نفسانیہ آپ کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے، میرے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے، ہر شخص کے ساتھ لگی ہوئی ہے، گناہ ہوگے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کر لے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، جیسے اس نے گناہ۔ اور یہ بھی خاص بات ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ایک گنہگار بندہ کہ گناہ کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں جو گناہ لکھے گئے ہیں نا، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے نا، اس کے نامہ اعمال میں سے وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں کیا لکھ دی جاتی ہے؟ نیکیاں لکھ دی۔ تو منافقت جس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا نفاق، اس سے بچنے کا بہترین راستہ وہ کیا ہے؟ توبہ۔ وہ کیا ہے؟ اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ کیا کرتے رہنا چاہیے؟ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ رب العزت میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں میرے ہر گناہ کے بدلے میں، من کل ذنب واتوب الیک، اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے، سچا پکا ایمان نصیب فرماوے، اور منافقت سے اور نفاق سے اللہ رب العزت ہماری بھی حفاظت فرماوے اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرماوے۔ آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔